ہیں؟ ہاں بالکل ٹھیک ہونی چاہیے، پوچھ لو۔ مولانا صاحب ایک سوال ہمیں ابھی تحریری طور پر آیا ہے جو آپ نے پڑھ لی، اس کے بارے میں اس حدیث کی وضاحت کر دیں کہ حضرت حوا کی خیانت کی طرف اشارہ میرے ہے بھائی کیا؟ نے یہ دیکھ کر بھیجی حدیث پاک بالکل صحیح ہے، متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری مسلم کی، کہ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت نہ سڑتا۔ یہ جو گوشت سڑ جاتا ہے نا، خراب ہو جاتا ہے تو اس میں کیڑے پڑ جاتے، بنی اسرائیل اگر نہ ہوتے تو گوشت نہ سڑتا، اور اگر حوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے خاوند سے خیانت نہ کرتی۔ اس بارے میں پوچھیں کہ حوا نے کیا خیانت کی؟ بنی اسرائیل نے تو یہ کیا کہ اللہ کی طرف سے جب من اور سلوہ ان کے لیے اترتا تھا، یہ جنگل میں 40 سال رہے، نہ اس کے پاس خیمہ تھا، مصر سے نکلائے تھے، فرعون سے جان چھڑائی، مگر ابھی فلسطین داخل نہیں ہو سکے، بنی جابر قومیں وہاں ہوتی، یہ ڈر گئے تو جنگل میں پھر 40 سال دھکے کھاتے۔ اب اللہ نے ان پر انعام فرمایا کہ سایہ کوئی نہیں تھا، بادل سایہ کرتے، بڑا کرم کیا اللہ نے اس امت پر، بادلوں کا سایہ۔ کھانا کوئی نہیں تھا، من اور سلوہ ملتا تھا۔ سلوہ کیا تھا؟ بٹیر، خیمہ گاہ کے پاس بٹیر شام کو آ کر بیٹھتا تھے، یہ پھر انہیں بھون کر کھاتے، اور من جو تھا کپڑے بچھا دیتے، رات اس پر نہ جیسے بوندی ہوتی نا، اس طرح برف کی طرح چھوٹی چھوٹی بوندی کے، اس کو صبح یہ کرنا چکی میں پیس کر روٹی پکا کر کھاتے، پکا پکایا کوئی نہیں تھا، من تھا، مگر چونکہ اس میں محنت کوئی نہیں تھی، مفت میں ملتا من، احسان۔ اسی لیے حضور نے فرمایا، کھمبی آپ نے شاید سنی کہ نہیں، کھمبی ہوتی ہے جو ہمارے کھیت ہوتے ہیں نا مکی کے یا اسی طرح کپاس وغیرہ کے، ان میں اگتی، زمین کا بخار ہی ہوتا ہے، ٹوپی اس کی ہوتی ہے سفید، بڑی مزیدار ہوتی ہے، اس کو پکا کر کھایا نا کھمبی، بہت آپ نے فرمایا الکما تو میرا من، کہ کھمبی بھی جائیے من کی قسم، جیسے وہ من ملتا تھا نا، یہ تم نے کاشت نہیں کی کچھ نہیں، اپنے آپ ہی زمین سے نکلا، تو من اور سلوہ ملتا تھا، مگر انہیں حکم تھا کہ روز کھا لیا کرو، رکھنا نہیں، تم یہ نہ بے اعتباری کرو کہ کل ہی ملے گا، سٹور نہیں کر روزانہ، مگر یہ کم وقت بعد میں اللہ پر اعتبار نہیں کیا، سٹور کرنے لگے، تو وہاں سے پھر وہ گوشت سڑنا شروع ہو گیا، دوسرے تیسرے کیڑے پڑ گئے، تو ان کی اس بری حرکت کو آپ نے کہا کہ اگر اسرائیلی نہ ایسا کرتے تو گوشت کیوں سڑا کرتے، انہوں نے سٹور کیا تو کیڑے پڑ گئے۔ حوا علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ حوا اگر خیانت نہ کرتی تو کوئی بھی اپنے خاوند سے خیانت نہ کرتی۔ اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب خیانت معاذ اللہ انہوں نے کوئی نہیں برائی کی، نہ کوئی آپ سے بے وفائی کی کہ کوئی بڑی حرکت کی ہو، مگر جو غلطی ہوئی ہے ان سے کہ حضرت حوا کے پاس پہلے شیطان گیا، جب دانا کھلانا تھا نا، اس کو آسان شکار حوا نظر آئی، بی بی حوا سے اس نے جا کر کہا کہ یہ جس پھل سے اللہ نے روکا نا، یہی تو پھل ہے جنت میں کھانے کا، آپ کیوں رکے ہوئے سے؟ انہوں نے کہا اللہ نے روکا، انہوں نے کہا اللہ نے صرف اس لیے روکا ہے کہ تم ہمیشہ کے لیے زندہ نہ ہو، اس میں تو یہ فائدہ ہے کہ جو کھا رہے وہ مرتا نہیں، لالچ دیا، حضرت حوا نے کھا لیا اور باب آدم کے پاس بھی گئی کہ آدم کھا تو، انہوں نے بتیرا کھا روکا، مگر بیوی تھی منوا لی، اس کو کہا کہ یہ ان سے بے وفائی، کوئی نہیں اچھا کام ہوا۔ تو عورتیں بھی جو پھر ناز نخرے کرتی ہیں اور ہمیں اپنی بات منوا دیتی ہیں، تو کہا چونکہ ماں کی عادت تھی یہ، اس کی بچیوں میں بھی آ گئی، یہ کوئی گاڑی نہیں، یہی بات ہے کہ جیسے حوا نے اپنی نزاکت سے آدم علیہ السلام کو قائل کر دیا، شادی شدہ بچے جانتے یہ بیویاں منوا دیتی ہیں اپنی بات، اس لیے کہا کہ اگر یہ حوا کی فطرت نہ ہوتی، بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ عورتوں میں تبھی ہے، برا نہ مناؤ، سب عورتوں میں چلی آتی ہے، اس لیے حوا میں اگر تھی تو ماں تھی، وہ پھر بچیوں میں برائی کے طور پر نہیں، ایک نیچرل بات جاتی کہ پہلی نہ اس طرح کرتی تو بعد میں بھی کر دی، یعنی پہلی نے اسی لیے کیا کہ عورت کی فطرت میں یہ رکھا، اسی کے لیے اللہ کے رسول نے مجھے آپ سب کو سمجھا دیا، آپ بیٹھیں سن لیں، اگر کوئی چاہے نا کہ بیوی سیدھی رہے، بے وقوف آدمی کبھی نہیں گھر آباد ہوگا، یہ ٹیڑھی پیدا ہوئی ہے، ٹیڑھی رہنا اس نے، نخرے برداشت کرنے پڑیں گے، جو سیدھی کرنے کی کوشش کرے گا حضور نے کہا توڑ دے گا، بس طلاق ہو جائے گی، کبھی نہیں ہوگا، یہ ٹیڑھی پیدا ہوئی، ٹیڑھی رہ پسلی کی مثال کہ پسلی کو سیدھی کر توڑ ہی بیٹھو گے، پسلی بھائی ٹیڑھی پیدا ہوئی، ٹیڑھی رکھ کر پیدا ہوتا، یہی کہا کہ ان کے ناز نخرے برداشت کرو، مان لو۔ اب اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کے گھر کی آپ بات سنیں، نمونے کا گھر، مگر وہ تبھی بشر کا گھر تھا کہ ساری چیزیں جو ہمیں پیش آنی تھی نا وہ سب آپ کے گھر میں،
یہ تو بیوقوف اور بشر کیوں اور بشر نہ ہوتے نمونہ کہاں سے ہوتا؟ اسوہ حسنہ اور ہم کہاں سے نمونہ لیتے؟ کیا کرنا تھا؟ آپ کے گھر میں ہی ہوتا کہ بی بی ایسا کبھی کبھی روٹ جاتی، ناراض ہو جاتی حضور سے، تو نبی علیہ السلام نے کہا ایسا مجھے پتہ چل جاتا کہ کب تم مجھ سے خوش ہو کب ناراض۔ کہا یا رسول اللہ آپ کس طرح یہ اندازہ لگا رہے تھے؟ فرمایا جب خوش ہوتی ہے نا تو کوئی بات کرتی تو کہتی ہے محمد کے رب نے یہ کہا، میرا نام دیتی ہے، جب ہو جاتی ہے ناراض گالی نہیں کہہ دیتی مگر تم کہتی ہے ابراہیم کے رب نے یہ کہا، میرا نام چھوڑ جاتی ہو پھر ابراہیم کی طرف جاتی، ابراہیم کے رب نے یہ کہا۔ تو ہنس کر بی بی نے کہا کہ رسول اللہ پھر تمہارا نام چھوڑتی ہوں جن آپ کو پتا جن میں جو محبت چھوڑ سکی۔ تو یہ ساری باتیں اسی لیے ہیں کہ خاوند بیوی واقعی زوجین بن کر رہے ہیں۔ معاشرت کہتے ہیں نا، معاشرت کیا؟ اشیر کہتے ہیں ساتھی، یہ نوکر کوئی نہیں، اشیر جیسے ترجمہ کر لیتے ہیں بیٹا جیون ساتھی، جی یہ ساتھی، اس لیے ساتھی بن کر رہو، ایک دوسرے کا احترام کرو پھر زندگی گزرے۔ اور اگر اتار چڑھا ہے تو کوئی بات نہیں، پیغمبروں کے گھروں میں لڑائیاں ہوئی ہیں، اتنی گھبرانے کی بات نہیں، یہ ٹیڑھی پیدا ہوئی ہیں، ٹیڑھی رکھ کر گزارا کرو۔ جی بہت اور یقین جانے بیٹا اسی میں ان کی عزت ہے، اگر وہ ہماری بات مانتی چلی جائے نا کچھ قدر نہ رہ جائے، پھر ہم پاؤں کی جوتی سمجھیں، مگر جب وہ کبھی ناراض ہو کر نخرے کرتی ہیں ہم پھر محنت سماج کرتے ہیں، گھر کو آباد رکھے، چلو ان کی بھی عزت رہ جاتی ہے ہمارا۔ تو یہ بچہ دین نے جو کوئی بتایا نا بالکل ایسی زندگی ہے کہ لوگ آرام سے دنیا میں رہے۔ جی محمد امجد علی انڈیا سے پوچھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ حوا کی بات سمجھ گیا نا، جو کچھ حوا نے کیا کچھ بھی وہ سارے اس کی بیٹی میں آنا ہی تھا، بات یہ سمجھنا یہ عورت کی فطر، یہ کوئی